السلام علیکم، میں اپنے چینل میں حاضر ہوں۔ میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا پالک لگانے کے لیے، تو اس میں نے مٹی اور نیچے پتے وغیرہ جو ہیں وہ ڈال کے یہ پلیٹ فارم تیار کیا تھا کہ اس وقت تو ٹائم نہیں تھا اتنا نئے پودے لگانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ جب یہ سیزن آئے گا تو پھر میں اس کے لیے اس کو یوز کروں گا۔ اور یہ دیکھیں کافی بھربھری مٹی ہے جو یہ تیار ہو گئی ہے، اس میں نیچے پتے وغیرہ بھی میں نے ڈالے تھے، وہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تو اس میں پالک لگانا چاہتا ہوں، تو پالک کے میں اس میں ویڈیو میں آپ کو فوائد بھی بتاؤں گا اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اینڈ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ جو میں نے لگائی تھی وہ کیسے اگی ہے۔ مٹی بالکل بھربھری ہو گئی ہے اور نیچے جو اس کے پتے وغیرہ تھے وہ گل سڑ گئے، خاک بن گئے، راکھ بن گئے، نائٹروجن میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، اور مٹی انتہائی بھربھری اس لیے رہی ہے کہ ایک تو اس میں کھاد ملی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ نیچے سے پتے جو ہیں یہ نرم ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ دبنے نہیں دیتے، زمین کو نرم رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ اچھا خاصا تیار ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں اس میں پتے وغیرہ جو ہیں یہ گل سڑ چکے ہیں، کھاد بن چکے ہیں، تو میں نے سوچا اس میں پالک لگا دیتا ہوں۔ پالک لگانے کا آئیڈیا بھی اس لیے بھی ہے کہ یہ ہر گھر میں آپ لوگوں کو پالک جو ہے وہ لگانی چاہیے۔ یہ صحت کے لیے انتہائی شاندار کچھ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ وہ میں بتا دوں کہ اس میں آئرن، وٹامن B6 اور وٹامن K اس کی بہتات ہوتی ہے، بہت زیادہ تعداد میں، یا کہتے ہیں جیسے بھاری ماترا میں اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اس میں اویلیبل ہوتی ہے۔ ویسے بندے کی طبیعت خراب ہو جائے یا بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر گولیاں لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی آپ آئرن کی گولیاں کھائیں، آپ کا خون نہیں بن رہا۔ تو ایکچولی وہ ہوتا یہی ہے کہ یہ پالک یا اس طرح کی چیزوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں، پتوں کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس نکال کے تو یہ سینٹریفیوج میں ڈال دیتے ہیں۔ سینٹریفیوج میں جب اس کو ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو گھماتے ہیں 4000 یا 4500 یا 3500، جتنا بھی انہوں نے RPM دینا ہوتا ہے اس RPM پہ اس کو پکڑ کر گھما دیتے ہیں۔ تو جس ٹیوب میں اس کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اتنی سپیڈ سے گھومتی ہے تو وہ اس کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے، جیسے آپ کسی پائپ میں یا سلنڈر میں گدلی مٹی جو ہے وہ ڈال دیں تو وہ سب سے نیچے جو طے جو ہے وہ پتھر ہو جائیں گے جمع، اس کے اوپر جو ریت کی لیئر ہے وہ جمع ہوگی، پھر وہ مٹی ہوگی، پھر وہ گارا ہوگا، پھر اس کے اوپر گدلا پانی ہوگا، اور سب سے اوپر جو ہے وہ شفاف پانی ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی اس میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کو وہ نکال کے کیپسول میں بھر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ آپ لوگ ڈاکٹر کی فیسیں بھی دیتے ہیں اور دوائیوں کے پیسے بھی دیتے ہیں، اور وہ لے کے آ کے بندہ استعمال کرتا ہے، نکلتا یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ پالک میں سے ہی ہے۔ تو یہ اس لیے فائدہ گنوانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کو ضرور لگائیں۔ یہ مٹی بھربھری ہو گئی، اب اس میں لگاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی رہیں، اور میں اس کے فائدے بھی آپ کو گنواتا ہوں کہ آئرن کی کمی جو ہے یہ پوری کرتی ہے، خون کی کمی پوری کرتی ہے، ہیموگلوبن بناتی ہے خون میں، اور اس میں وٹامن B6، وٹامن K اور دوسرے اجزاء جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ خون بناتی ہے، خون بنانے کے لیے اکثر جو ہے وہ خواتین کو مسئلہ رہتا ہے خون کا، انیمیا وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ خون پیدا کرتی ہے اور خون کے بہاؤ کو روکتی ہے۔ جو شریانیں ہیں، شریانوں میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ اس کو ریگولر کرتی ہے۔ تو اس طرح کے اس کے کافی فائدے ہیں، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے یہ، اور دماغ کو طاقت دیتی ہے، کیونکہ اس میں وٹامن K اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، تو خون کو وہ ریگولر کر کے تو یہ دماغ تک جو ہے وہ پہنچاتی ہے اور شریانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ زبردست سبزی ہے، یہ لگانی چاہیے ہر کسی کو۔
یہ اس میں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی لائنیں بنا کے اس میں لگا لیں. اس میں لگانے کے بعد اس کو یہیں پہ بیج ڈال کے اور مٹی کو لیول کر دیں. مٹی کو لیول کرنے کے بعد جب اس کو پانی دینا ہے تو وہ پانی احتیاط سے دینا ہے تاکہ بیج جو ہے وہ نہ زیادہ گہرا چلا جائے اور نہ وہ اوپر آ جائے. اور موسم کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے تو بارش زیادہ ہو گئی تو بیج جو ہے وہ نیچے دب بھی سکتا ہے اور واٹر فلو کی وجہ سے جو بیج ہیں وہ اوپر آ کے بہہ کے باہر ضائع بھی ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ٹمپریچر چاہیے وہ ٹمپریچر اب آگے آ رہا ہے. شدید گرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو حبس کا موسم ہے اور یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی پودا جو آپ نے کسی کی برانچز بھی لگانی ہے تو وہ کاٹ کے آپ برانچز لگا دیں وہ بھی اگائے گا. پودوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ بہترین موسم ہے اور نئی شجرکاری کے لیے یہ بہترین موسم ہے. اور چونکہ اس میں پانی دینا نہیں پڑتا. ہفتے کے بعد بارشیں ہو رہی ہیں, کبھی 15 دن کے بعد, کبھی 10 دن کے بعد, 2-4 دھوپ لگ گئیں, 2 دن بادل رہا, 2 دن بارش برس گئی. اسی طرح کا موسم ہے. حبس ہو گیا. یہ حبس کا جو جتنا مہینہ ہے ہیومیڈیٹی کا یہ پودوں کی افزائش کے لیے زبردست ہے. اس میں پودے جو ہیں وہ افزائش بہت تیزی سے پاتے ہیں. اور دیکھا ہوگا آپ نے گلیوں میں, باہر بازاروں میں جب یہ بارشوں کا سیزن آتا ہے تو گھاس ہری بھری اور کئی طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگ آتی ہیں. وہ اسی لیے کہ یہ موسم جو ہے وہ بہت فیوریبل موسم ہے پودوں کے لیے, اس لیے زیادہ اگتی ہیں. یہ دیکھیں بیج وغیرہ جو ہیں وہ میں نے اس کو لگا دیا تو یہ نہ زیادہ گہرا ہو اور نہ زیادہ اس کو اوپر رکھیں تاکہ اس کو جرمینیشن میں اس کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں دوسرا پالک جو ہے یہ ویسے بھی گرین لیف ہے تو اس کو اگر آپ صبح صبح اٹھ کے اس کی کیاری کے پاس آ کے بیٹھ کے دیکھیں تو آنکھوں کو بھی راحت ملتی ہے اور ویژن جو ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے. پالک جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بہترین ہے. اس میں جو وٹامن اے پایا جاتا ہے وہ وٹامن اے جو ہے یہ آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے, آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے, اس کے آنکھوں کی صحت کے لیے اور بینائی کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست چیز ہے. دوسرا ہڈیوں کے جڑاؤ کے لیے وہ بھی یہ بہترین چیز ہے. ہڈیوں میں وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس میں یہ جو خون کا جو بہاؤ ہے, مختلف ٹیشو ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ جو خون کا بہاؤ ہے وہ اس کو یہ روکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا خون رسنا, اس کے خون کے رساؤ کو یہ روکتا ہے. یہ لگانے کے بعد اس کو پانی دینا ہے اس طریقے سے کہ بڑی احتیاط سے پانی دینا. پہلے آپ نے جو پانی دینا ہے وہ ایک ہلکا سا پانی کا ایک لیئر دینی ہے تاکہ یہ پانی تھوڑی دیر کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد خشک ہو جائے اور جو بیج ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہو جائے. جب یہ سٹیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پھر پانی دینا ہے تاکہ اس کے جو نیچے 6-7 انچ تک جو ایریا ہے وہاں تک جو ہے وہ اس کی نمی جو ہے وہ برقرار رہے. یہ لیں جی پالک میں نے لگا دی ہے. اگلے کلپ میں دیکھیں گے آپ. یہ 15 دن کے بعد میں نے 12 دن کے بعد یہ میں نے کلپ لیا اس کا. تو یہ دیکھیں آپ پالک جو ہے وہ بالکل اگ چکی ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ پودے جو ہیں وہ زیادہ, جو بیج اوپر تھے ایکچولی بارش ہو گئی تھی تو بارش کی وجہ سے شدید بارش ہوئی اور ایسے ٹائم پہ ہوئی کہ اس کا کچھ اپاؤ جو ہے وہ میں نہیں کر سکا. تو اس میں ہوا یہ کہ
کچھ بیج جو تھے وہ اوپر آ گئے، کچھ جو تھے وہ نیچے رہ گئے، وہی جو میں نے پچھلی اس میں آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ کہ یہ اگ گئے ہیں، اور اس میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں یہ ابھی بھی نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ کچھ دنوں میں بڑھے گی.